تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یعنی لوگوں کو تیار کر کے حضور کی خدمت میں لا رکھے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری سارے دن کی کمائی ہے۔ وہ مسلمان ہو جاتے، فرماتے یہ سارے دن کی کمائی ہے۔ اور اتنی مار تکلیف اٹھانے کے بعد جب والدہ مسلمان ہوئی تو زبان حال سے کہنے لگے کملی والے پیغمبر میں تو سارا دکھ ہی بھول گیا ہوں، اللہ نے میری ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضور کے معجزات کا اگر تذکرہ کیا جائے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے الگ الگ معجزے عطا فرمائے۔ آپ کے لعاب دہن کے معجزات ہیں، آپ کی دعا مبارک کے معجزات ہیں، اتنے معجزے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روتے ہوئے آ گئے، حضور نے فرمایا وہ درویش کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ نے مجھے مارا ہے اور گھر سے نکال دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا اگر حضور کے ساتھ رہنا ہے تو یہ گھر چھوڑ دو، اور اگر یہاں رہنا ہے تو حضور کا ساتھ چھوڑنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہے تمہیں۔ حضور بڑی محبت فرماتے تھے، پیار سے فرمایا یہ تو ماں اور بیٹے کا مسئلہ ہے، پھر ہم کو بیچ میں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ماں نے گھر سے نکال دیا اور اوپر سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا چاہتے ہو تم؟ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ میری بوڑھی اماں کے اوپر بھی رحم کھا جائے، بوڑھی اماں پر بھی رحم کھا جائے۔ یاد رکھو یہ ایمان نعمت خداوندی ہے اور اس کی حفاظت کرنا، شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اعمال میں کمی کوتاہی ہو جائے کوئی نہیں، اس کی رحمت سے پر امید رہنا، لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہے تو یہیں سے دور کر کے جانا، اس میں کمزوری نہ رکھنا، کیونکہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے، تو ایمان کیا چیز ہے؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا مفہوم ایمان اور حیا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جب ایک چیز جائے گی تو دوسری خود بخود جائے گی۔ جب حیا جائے گا تمہارے اندر سے تو ایمان خود بخود نکل جائے گا، تو ایمان تو حیا کا ہی دوسرا نام ہے۔ تو اس لیے آج اپنی اولاد میں اپنے بچوں میں حیا پیدا کریں۔ جب باپ ان میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھے گا تو حیا کہاں رہے گی؟ باپ بیٹھ کر جب فلمیں دیکھے گا اور جناب گندی تصویریں دیکھے گا تو بتاؤ پھر بچیوں میں حیا، شرم و حیا کہاں رہے گی؟ پھر تو حیا کے جنازے ہم نے خود نکال دیے۔ تو حیا اور ایمان فرمایا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں اللہ میری والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ میری طرف دیکھو، حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے نا، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، دوڑتے جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا یہ ابو ہریرہ درویش جو کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج دوڑتا ہوا جا رہا ہے، بازو پکڑ لیا، انہوں نے کہا چھوڑ دو مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا گھر میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ یہ ہے یقین قبولیت کا۔ اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو پورے یقین کے ساتھ مانگا کرو، میری دعا سن رہے ہیں، قبول بھی فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ میری تو پنکھوں کی آمین آمین، دعا ایسی قبول ہوگی ہے؟ ہمارے یہاں فوتگیوں پہ چلے جائیں، کوئی اخباریں پڑھ رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جناب سیاستدانوں کی سیاست پہ بحث کر رہا ہے، کوئی جناب ان پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، غیبتیں بہتان، اتنے میں کو آ گیا دعا کرو، وہ نیچے سے یوں چلو آمین۔ میں نے کہا لو جی یہ ساری غیبتیں بخشی گی تمہارے مردے کو، ہے نہ کچھ پڑھا نہ پڑھایا۔ تو بھائی دعا پورے یقین سے مانگو، مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگنے کی فکر کرو، قبولیت کی فکر نہ کرو۔ جو تمہارے ہاتھ اٹھے ہیں ہر دعا تمہاری قبول ہی قبول ہے، اور قبولیت کے رنگ مختلف ہیں۔ کبھی بینی وہ چیز دی جاتی ہے، کبھی اس کا متبادل دیا جاتا ہے، کبھی اس سے اعلیٰ دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے تمہاری دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ اور انسان آئے گا جن کی دعائیں قبول ہوئی نا، ہاں وہ تمنا کریں گے کاش ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں
ان کی دعاؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، اللہ ان کو بلا کے فرمائیں گے فلاں موقع پہ یہ مانگا، فلاں موقع پہ یہ مانگا، فلاں موقع پہ یہ مانگا، ایک ایک دعا یاد کرائی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر میری مشیت اور میری مرضی یہ تھی کہ میں یہ نعمتیں دنیا میں عطا نہ کروں، بلکہ ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کروں، اور پھر تجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ایک ایک دعا یاد کرا کے تجھے اپنی شان کے مطابق اجر عطا کروں۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے جن کی دعائیں قبول ہوئی، کاش کوئی ایک بھی قبول نہ ہوتی، ساری جمع ہوتی اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی، اور حق تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، جا کر دروازے پہ دستک دی، اماں اندر سے آواز دیتی ہے بیٹا ذرا کچھ دیر انتظار کرو، بڑے پیار سے فرمایا ہے کچھ دیر۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا حضور کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے، میں بعد میں پہنچا ہوں، حضور کی دعا پہلے پہنچی ہے۔ پہلے تو میں دروازے پہ دستک دیتا تھا، ماں اندر سے گالیاں دیتی تھی، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، کیوں آگے منہ اٹھا کے، اور آج اتنے پیار سے جواب دیا ہے بیٹا ابو ہریرہ ذرا انتظار کرو، میں آتی ہوں پھر دروازہ کھولتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد ماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور آ کے فرمانے لگی بیٹا ابو ہریرہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی ہے، اور میں نے کہا اپنے آپ سے وہ بھی کوئی زندگی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے دور گزر جائے، میں تو تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، لے چلو اپنے قائد کے قدموں میں، اسلام کے آب حیات سے میرے اندر کو پاکیزہ بنا دے، اور میں بھی حضور کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ ماں بیٹے کی جوڑی آ رہی ہے حضور کے دربار میں ہے، اور سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں ہاں بھائی ابو ہریرہ وہ کیا بنا، پھر کون جیتا؟ کہنے لگے حضور کی دعا جیت گئی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، 22 جمادی الثانی کے حوالے سے، چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو اس مناسبت سے آج کے جمعہ کی نشست میں ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور ان کی اولیت کے کچھ فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اسی پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔